کہ ان بستیوں کو ایک الرٹ جاری کر دیا گیا، ان بستیوں کو وارن کر دیا گیا، ان کو متنبہ کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 97۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ آفا آمینہ، تو کیا بے خوف ہو گئے اہل القریٰ، بستیوں والے، ان کہ یأتیہم، آ جائے ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، راتوں رات، وہم، اور اس حال میں کہ وہ نائمون، سو رہے ہوں۔ محترم ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ جو ربط ہے، اللہ کریم نے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر ایک عمومی قاعدہ، عمومی اصول بیان فرمایا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہم نے بستیوں والوں کو ڈھیل بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، بیماری بھی دی ہے، اور بیماری دے کر اور صحت دے کر ہم نے انہیں سنبھلنے کے مواقع فراہم کیے ہیں کہ باز آ جاؤ پیغمبروں کی نافرمانیوں سے، وگرنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو ہم نے فی الفور عذاب بپا نہیں کیا، فی الفور عذاب جاری نہیں کیا۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر جو بھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں، متصل پچھلی آیت کے اندر اللہ کریم نے بتایا اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہمیں کیا پڑی تھی انہیں عذاب دینے کی، پھر تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے منہ کھول دیتے۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے عذاب کی خبر دی ہے، اور یہ مکہ اور مکہ کے آس پاس بستیوں اور ان بستیوں کے اندر رہنے والوں کو عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ دیکھیے گا، یہ بڑی سخت آیت مبارکہ ہے۔ آفا آمینہ اہل القریٰ، یہ شدید ڈانٹ کا انداز ہے، سخت انداز ہے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں؟ اہل القریٰ، ان بستیوں والے، یہ بستیوں والے کیا بے خوف ہو گئے ہیں، بے دھڑک ہو گئے ہیں، نہ ڈر ہو گئے ہیں؟ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں۔ راتوں رات ہمارا عذاب آ سکتا ہے، آنن فانن ہمارا عذاب آ سکتا ہے، اچانک ہمارا عذاب آ سکتا ہے، کسی لمحے بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ یعنی یہ رات کو سوئے ہوئے ہوں گے اور ہمارا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ اللہ کے عذاب سے اتنے بے خوف کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا انہیں اللہ کے عذاب پہ یقین نہیں آتا؟ پچھلی قوموں کے احوال اللہ پاک نے بیان فرمائے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے۔ یہ زجر کا انداز ہے، توبیخ کا انداز ہے، یہ انتہائی سخت انداز ہے۔ کیوں ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اب دیکھیے گا، اللہ کریم نے اس سے اگلی آیت کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی۔ سنیے گا آیت مبارکہ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 98۔ آوا امین اہل القریٰ، یا کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا، آوا آمینہ، آوا یا آمینہ، بے خوف ہو گئے ہیں، اہل القریٰ، بستیوں والے، ان کہ یأتیہم، آ جائے ان پر، بأسنا، ہمارا عذاب، دحن، دحن کا معنی ہے چاشت کے وقت، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب کہ وہ کھیل کود رہے ہوں۔ عذاب رات کے وقت بھی آ سکتا ہے،
یہ جب رات کے وقت سوئے ہوئے ہوں تب بھی عذاب آ سکتا ہے، یا پھر عذاب آ سکتا ہے کس وقت؟ چاشت کے وقت، جو صبح کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، جب صبح شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں چاشت کا وقت۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جو اول وقت ہوتا ہے صبح کا، دن کا پہلا پہر، اس کو بولتے ہیں ضحیٰ، چاشت کا وقت۔ آ جائے ہمارا ان پر عذاب چاشت کے وقت، وہم یلعبون، جب کہ وہ کھیل کود رہے ہوں، رات کو سو رہے ہوں تب بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے، دن کے وقت اپنی کھیل کود میں مصروف ہوں پھر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یعنی یہ دو وقت جو ہیں یہ بتائے گئے عذاب کے لیے۔ اب ان دونوں وقتوں میں عذاب کی بات کیوں کی گئی؟ وہ اس وجہ سے کی گئی کہ رات کا جو وقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے شدید غفلت کا وقت ہے، یعنی یہ کفار کی بات ہو رہی ہے۔ کفار اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں رات کے وقت۔ اور اسی طرح جب دن کے اوقات ہوتے ہیں، دن شروع ہوتا ہے تو ان کی نافرمانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو شدید نافرمانیوں میں جب مبتلا ہوں تو اس وقت ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ رات کے وقت یہ شرابیں پی کے، یہ زنا کر کے، یہ ناچ گانے کرنے کے بعد جب سو رہے ہوں گے ہمارا عذاب آ جائے گا، یا دن کے وقت کھیل کود رہے ہوں گے ہمارا عذاب آ جائے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی بطور خاص سمجھنے والی ہے کہ ان بستیوں کو ایک الرٹ جاری کر دیا گیا، ان بستیوں کو وارن کر دیا گیا، ان کو متنبہ کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اللہ کے عذاب سے نہ ڈر نہ ہو جاؤ، ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف میں مبتلا رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام اور انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مقرب بندے، ان دونوں وقتوں میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرتے تھے۔ رات کے آخری پہر میں جو عبادت رکھی گئی، تہجد کی عبادت رکھی گئی، اور چاشت کے وقت جو عبادت رکھی گئی وہ چاشت کی نماز ہے۔ تو یہ جو نمازیں ہیں، ان نمازوں کے اندر ہمیں مصروف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اگر ایک انسان شدید گناہ نہ بھی کر رہا ہو، چھوٹے گناہ کر رہا ہو، اسے تب بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور اگر میں اس سے بھی اگلی ایک انتہائی اہم بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان نیک اعمال میں مصروف ہو تو اسے پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اب یہاں ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ایک انسان نیک اعمال کر رہا ہے تو اس کے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، انہوں نے جب ابلیس کا واقعہ دیکھا تھا بہت روئے، بہت روئے۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم روتے ہیں کہ کہیں ہمارا شمار بھی اہل جہنم میں نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے جبرائیل اور میکائیل کو ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کا اپنے اوپر خوف رکھو۔ اگر جبرائیل و میکائیل کو بھی اللہ کے خوف سے بے نیاز نہیں کیا گیا تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور جبرائیل و میکائیل وہ ہیں کہ جن سے خطا کے سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف میں روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کے اندر وہ اس کے باوجود غمگین رہتے ہیں، حالانکہ وہ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ اسی طرح اگر آپ انبیاء کرام کو دیکھیں، انبیاء کرام روتے رہے، انبیاء کرام بھی معصوم ہیں۔ تو یہ دونوں ہستیاں، یہ دونوں ذاتیں، ایک اللہ کے ملائکہ اور ایک انبیاء کرام، جب یہ دونوں اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہوئے تو ہم عام انسان، ہم معمولی انسان، ہم گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے انسان، ہم غفلت کے مارے ہوئے انسان، ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کے اندر خائف رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت 98 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف آیت نمبر 99 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔